سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تہ خانے میں جو سیڑھیاں اترتی تھیں ان پر قدموں کی دمک سنائی دینے لگی۔ سیڑھیوں کے ساتھ والی کوٹڑی سے آواز اٹھی، خبردار، دروازے کھلتے ہی اندر گھسیٹ لینا۔ یہ آواز عربی زبان میں تھی۔ تمام قیدی تیار ہو گئے۔ کوٹڑیوں میں خاموشی طاری ہو گئی جسے بھاری قدموں کی دمک توڑ رہی تھی۔ سب سے پہلے قید خانے کا داروغہ قیدیوں کو نظر آیا۔ اس کا نام قبلہ تھا۔ تاریخ نے اس کا مذہب نہیں لکھا، خیال ہے کہ وہ بدھ تھا۔ اس کے آتے ہی اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ اس کے پیچھے جو آدمی سامنے آئے وہ اس قید خانے کے سنتری نہیں تھے۔ خدا کی قسم تم عرب کے مجاہد ہو، ایک کوٹڑی سے آواز بلند ہوئی۔ تمہارے جسموں سے عرب کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس کے بعد تہ خانے کا منظر انتہائی جذباتی ہو گیا۔ قیدی ان سے لپٹ رہے تھے جو انہیں چھڑانے آئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم کے محافظ دستے کے سپاہی تھے۔ سب پر خوشی اور فتح کی رکت طاری ہو گئی۔ فوراً اوپر آؤ، محافظوں کے کماندار نے کہا۔ سالار اعلیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اوپر قید خانے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی نظریں اس تاریک راہداری کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس میں اس کا محافظ دستہ غائب ہو گیا تھا۔ اسے سب سے پہلے قیدی عورتیں نظر آئیں۔ وہ اپنے نجات دہندہ کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، لیکن دھوپ میں آئیں تو ان کی آنکھیں چدیا گئیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد دھوپ میں آئی تھیں۔ انہیں سورج کی روشنی اور تپش سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان کے پیچھے جو بھی قیدی باہر آیا اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ آنکھیں کھولو، عمرو بن عوانہ نے جذبات کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے فاتح سالار کو دیکھو جو فرشتہ بن کے اترا ہے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے کود آیا اور دوڑتا ہوا آگے آیا۔ سب سے آگے جو عورتیں تھیں ان کی آنکھوں نے سورج کی چمک کو قبول کر لیا تھا اور ان کی اپنی کوشش بھی یہی تھی کہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے اس طرح موجود تھا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور دوسرا گھٹنا سامنے تھا اور زمین پر ایک زانو تھا اور اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم تھا جو قیدیوں کے استقبال میں اس پوزیشن میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں اس کے قریب آ کر رک گئیں۔ کیا میں نے عہد پورا کر دیا ہے؟ محمد بن قاسم نے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا تم اللہ کے حضور گواہی دو گی کہ یہ ہے اسلام کا وہ فرزند جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹڑیوں سے نکالا تھا؟ ایک ادھیڑ عمر اس کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیا، پھر اس کے چہرے پر بوسوں کی پچھاڑ کر دی۔ خدا کی قسم، اس خاتون نے کہا، اہل ثقیف کی مائیں ایسا بیٹا پھر نہیں جنیں گی۔ ہر قیدی جذبات اور عقیدت سے دیوانہ ہو کر محمد بن قاسم سے لپٹ لپٹ کر ملا۔ محمد بن قاسم رہا کرائے ہوئے قیدیوں کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں گیا۔ اس نے قید خانے میں ان قیدیوں کا شور سنا جو بند کوٹڑیوں کی سلاحوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، اور جو قیدی باہر تھے وہ اپنے پاؤں پر پڑی ہوئی اسنی بیڑیوں کو پتھروں سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب پنجروں میں بند پرندوں کی طرح تڑپ رہے تھے، بڑبڑا رہے تھے۔ داروغہ کو پکڑ کر لاؤ، محمد بن قاسم نے حکم دیا، اور اسے قتل کر دو۔ محافظ دوڑ پڑے۔ قید خانے میں ہر جگہ دیکھا، محافظوں کو صرف قیدی دکھائی دیے۔ ان سے پوچھا، داروغہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ محمد بن قاسم جب قید خانے میں داخل ہوا تھا تو اسے داروغہ مل گیا تھا۔ اس نے فوراً بتا دیا تھا کہ عرب کے قیدی کہاں ہیں۔ اس نے چابیاں لیں اور محافظوں کے ساتھ تہ خانے کی طرف چل پڑا۔ جس وقت قیدی باہر آ کر محمد بن قاسم سے ملے تھے اس وقت داروغہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نکل بھاگنے کا موقع اچھا تھا۔ دو قیدی بیڑیوں سمیت قدم گھسیٹتے قید خانے کے بڑے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ داروغہ باہر چلا گیا ہے۔ دو محافظوں نے باہر کو گھوڑے دوڑا دیے۔ انہوں نے داروغہ کو پہلے دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں داروغہ جاتا نظر آیا۔ اسے پکڑ کر محمد بن قاسم کے پاس لے آئے۔ کیا تو سمجھتا تھا کہ دیبل سے زندہ نکل جائے گا؟ محمد بن قاسم نے اس سے ترجمان کی معرفت پوچھا۔ اے فاتح سالار، داروغہ نے کہا، اگر میں زندہ نکل جانے کی کوشش میں ہوتا تو آپ کے ان آدمیوں کو اتنی آسانی سے نہ ملتا۔
کیا تو زندہ نکلنے کی کوشش میں نہیں تھا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا تو قتل ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، داروغہ نے کہا۔ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آپ فاتح ہیں، اس کے سوا آپ کے پاس میرے قتل کی کوئی اور وجہ موجود نہیں۔ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ قید میں رکھنا کوئی جرم نہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ تمہارا یہ جرم کیسے بخش دوں؟ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ زندہ رکھنا جرم ہے؟ داروغہ نے کہا۔ انہیں ہمارے راجا کے حکم سے قید میں ڈالا گیا تھا اور انہیں آرام اور عزت سے میرے حکم سے رکھا گیا تھا۔ انہیں قید میں ڈالنے کی سزا کا حقدار راجا داہر ہے، اور اگر انہیں قید میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی تو ان کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ پہلے ان قیدیوں سے پوچھ لیں سالار محترم۔ چچنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے قیدیوں سے پوچھا کہ قید خانے میں ان کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا رہا ہے۔ تمام قیدیوں نے بتایا کہ یہ داروغہ ہر روز تہہ خانے میں آتا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ تمام قیدیوں نے اس کے سلوک کی بہت تعریف کی۔ سالار محترم، داروغہ نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ ان قیدیوں میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو میں نے دیبل کے حاکم سے بڑی مشکل سے بچا کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی وہ قید خانے میں آیا کرتا تھا، میں اس کے آنے کی اطلاع پر ان 2 لڑکیوں کو ایک جگہ چھپا دیا کرتا تھا۔ اور سالار محترم، روڈ سے راجہ داہر کا حکم آیا تھا کہ عرب کی فوج کا دیبل کا محاصرہ کامیاب ہو گیا اور عرب فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ وقت آ گیا تھا، میں نے اپنے راجا کے اس حکم کی تعمیل نہ کی، جیل سے سنتری بھاگ گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، راجہ داہر کا قانون اور حکم ختم ہو گیا تھا، پھر تم نے ہمارے قیدیوں کو آزاد کیوں نہ کیا؟ آزاد کر دیتا تو سنتری بھاگنے سے پہلے انہیں قتل کر دیتے۔ داروغہ نے جواب دیا۔ سنتریوں کو معلوم تھا کہ عرب کی فوج ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے آ رہی ہے۔ انہوں نے دیول پر پتھر گرتے اور پھر جھنڈے کو بھی گرتے دیکھا تھا۔ یہ ان قیدیوں سے انتقام لے لیتے، لیکن میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کرا دیا تھا۔ سب کے بھاگ جانے کے بعد میں یہاں موجود رہا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ ان قیدیوں کو عربی فوج کے حوالے کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میں اپنا عہد پورا کر کے جا رہا تھا، میں بھاگ نہیں رہا تھا۔ تم ان پر اتنے مہربان کیوں رہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ بے گناہ تھے، داروغہ نے جواب دیا۔ اگر آپ نے مجھے قتل کرانا ہے تو تلوار ان قیدیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کہیں وہ مجھے قتل کرے۔ قیدی پہلے ہی محمد بن قاسم کو بتا چکے تھے کہ اس داروغہ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، محمد بن قاسم نے کہا۔ تمہاری قدر و قیمت صرف اسلام میں جانی پہچانی جائے گی، تم پر کوئی جبر نہیں۔ میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے کر ایک نیکی کر رہا ہوں، اس کا اندازہ تمہیں اسلام میں آ کر ہوگا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ داروغہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واضح نہیں کہ اس کا یہ نام اسلامی نام تھا یا پہلے ہی اس کا یہی نام تھا اور یہ بدلا نہیں گیا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہندوستان کے کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور وہ ہندوستان کا مشہور دانشور، صاحب علم اور اہل قلم تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی یہ خوبیاں بانپ لیں اور نہ صرف قید خانے کا داروغہ رہنے دیا بلکہ دیبل کا جو امیر مقرر کیا گیا داروغہ قبلہ کو اس کا مشیر بنا دیا۔ حمید بن وداع نجدی کو دیبل کا امیر یا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسے محمد بن قاسم نے کہا کہ وہ انتظامی امور اور دیگر معاملات میں قبلہ سے مشورہ لیا کرے۔ محمد بن قاسم ابھی قید خانے میں تھا اور اس نے قبلہ کو داروغہ قید خانہ مقرر کر دیا۔ کیا یہاں ایسے اور بے گناہ قیدی ہیں؟ محمد بن قاسم نے قبلہ سے پوچھا۔ جس ملک کا حکمران سچ سننا پسند نہ کرتا ہو اس ملک کے قید خانے سچ بولنے والوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، قبلہ نے جواب دیا۔ یہاں کئی بے گناہ ہوں گے، یہ فیصلہ تم خود کرو قبلہ، محمد بن قاسم نے کہا۔ جنہیں بے گناہ سمجھتے ہو انہیں رہا کر دو اور جو مجرم ہیں ان کی سزائیں اگر جرم کی نسبت زیادہ ہیں تو کم کر دو۔ اب اسلامی عدل و انصاف کے اصول چلیں گے۔ عرب کے جن قیدیوں کو رہا کرایا گیا تھا ان کے متعلق محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ انہیں فوراً کشتیوں میں عرب کو بھیج دیا جائے۔ اس نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت باتیں کی۔ تم اللہ کا شکر اس پر بجا نہ لایا کرو کہ اس قید خانے سے زندہ سلامت نکل آئے ہو جس سے تم جیسے قیدی زندہ نہیں نکلا کرتے، بلکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی سعادت بخشی ہے۔ محمد بن قاسم نے قیدیوں سے کہا، تم یہاں قید نہ ہوتے تو میں یہاں نہ آتا۔ میں آ گیا ہوں تو میں اس کفرستان کے گوشے گوشے میں اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے میرے لیے نہیں اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا۔
سندھ کی فتح کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیت برداشت کی ہے، اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ دعا کرتے رہنا کہ میں جو عزم لے کے آیا ہوں وہ پورا کر سکوں۔ تمہاری رہائی پر ہی میرا کام ختم نہیں ہوا، میرا کام اب شروع ہوا ہے۔ قیدی دعائیں دیتے رخصت ہوئے۔